سی پیک منصوبہ جو خبریں ہیں رک گیا ہے. خبریں بھی آتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ بھی ہے سی پیک کو سلو کرنے کا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. پھر چین کی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ ایسی نیگیٹو خبریں آتی ہیں کہ شاید چین ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جس میں چائنا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر نہ رہیں. سی پیک انویسٹمنٹ ہے یا لون ہے؟ سم ٹائم یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے کم ہے لیکن لون زیادہ ہے. کچھ ہم نے جو معلومات ہیں وہ شیئر کی آئی ایم ایف کے ساتھ، جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے. نمسکار دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت. سی پیک کے ذریعے پاکستان چین کے قرضوں میں دھستا چلا جا رہا ہے اور کچھ ہی سمے میں پاکستان سی پیک کے بہانے چین کی کالونی بن جائے گا. پاکستان کو لانگ ٹرم میں چین اپنے قرضوں تلے دبائے گا، لیکن اس وقت پاکستان کا سی پیک کو گیم چینجر بتانا اس کی مورکھتا ہے. چین اس سے بڑی گیم کھیلنے والا ہے. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ سی پیک کے سبھی پروجیکٹ بند ہو چکے ہیں. پاکستانی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ سی پیک انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک لون ہے جو پاکستان کو تباہ کر دے گا. نصراللہ ملک نے آج کی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ چین اور پاکستان کے رشتے اب پہلے جیسے نہیں رہے اور چین اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے پاکستان سے کھینچ رہا ہے اور ان رشتوں میں کھٹاس آ چکی ہے. آج کی ویڈیو میں نصراللہ ملک اور اس کے پینل نے اور کیا کہا. سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے اندر بھی بے شمار تجربے کیے گئے. کبھی کہا گیا ہم امریکہ کے بلاک میں ہیں، کبھی کہا گیا ہم چین کے بلاک میں ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ امریکی سرمایہ کاری سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پھر کہا گیا چین ہمارا بڑا درینہ دوست ہے. اور پھر جب سی پیک کی بات ہوئی اور سی پیک کے نتیجے میں یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ اب سی پیک گیم چینجر ثابت ہوگا، اور سی پیک جب مکمل ہوگا تو پاکستان کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، بیرونی انویسٹمنٹ اس کے ساتھ اور جڑی ہوگی، دیگر ممالک بھی اس سے ریلیٹ کر جائیں گے، وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بڑا ایکسپورٹ ملے گی اور جس کے نتیجے میں روزگار بھی عام ہوگا اور مہنگائی میں بھی کمی ہوگی اور عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن کچھ عرصے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، کیا سی پیک اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے ماضی کی حکومت میں چل رہا تھا؟ کیا ڈیولپمنٹ کا کام کہیں رک تو نہیں گیا؟ پھر امریکی انتظامیہ کی تبدیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ بھی ہے سی پیک کو سلو کرنے کا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. پھر چین کی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ ایسی نیگیٹو خبریں آتی ہیں کہ شاید چین ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے. اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھوں، سی پیک منصوبہ جو خبریں ہیں رک گیا ہے، سلو ہو گیا ہے، اس میں سلو ہونے کا جو سوال آتا ہے عام طور پہ، یہ کچھ اور ریزنز ہیں، جس کا بنیادی ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ چائنا ہم سے خوش ہے یا نہیں خوش. یہ معاملات کچھ اور ہیں. جو آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یہ 65% ہے، 15% آپ کا انرجی ہے اور باقی پرسنٹیج اسی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے. تو سی پیک کے اندر پاکستان کے لیے یہ اسٹریٹجک اہمیت اس لیے ہے اور گیم چینجر بھی ہم سے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ چائنا کے لیے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ڈیفنس پروجیکٹ ہے، کیونکہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے امریکن، اس کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بیرونی خدشات تو ہیں اور چائنا کے پروسیس کو چینج کرنے کے لیے اور سلو کرنے کے لیے کافی حد تک بیرونی سازشیں پاکستان پر دباؤ ہو سکتا ہے. بالکل ہیں جی، بالکل ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جس میں چائنا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر نہ رہیں. لیکن پاکستان کے لیے سی پیک ناگزیر اس لیے بھی ہے کیونکہ خطے میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یو اے ای اور اس کے اندر معاملات جو ہے وہ بہتری آ گئی، اور آپ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قطر کے ساتھ تو پچھلے دنوں بارڈر بند تھا، ابھی سعودی بارڈر کھل گیا. میں بہت اگر کھل کر بات نہ کروں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ڈائریکشن جا رہی ہے، اور سی پیک ہمیں اسٹریٹجک اہمیت اور ڈیفنس کے حساب سے بھی کافی ضروری ہے اگر ہم باقی ساری چیزیں نہ بھی کریں. سی پیک انویسٹمنٹ ہے یا لون ہے؟ سم ٹائم یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے کم ہے لیکن لون زیادہ ہے. اچھا، پہلے فیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں اس کو، بیلٹ اینڈ روڈ یا ایٹا ایلو یا ون بیلٹ ون روڈ. پاکستان میں پہلا اس کا مقصد یہ تھا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، جس کو آپ لون کی صورت کہتے ہیں. اس کو بیسیکلی انہوں نے گرانٹ کیا تھا، وہ گرانٹ کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا. اچھا، دوسرے جو میٹر ہوں گے جو کہ آپ کی بزنس ڈیلز ہوں گی، اس کے اندر آپ کا یہ میٹرو اور ٹرین وغیرہ یہ لون ہے.
یہ آپ کا گرانٹس تھی. اس گرانٹس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیکٹر کے اندر جب آپریشنل ایکسرسائزز ہوں گی وہ پھر لون کے صورت میں آئیں گی. شاہ صاحب یہ بتائیے گا ML1 منصوبہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کراچی سے پشاور تک ٹریک بچھے گا، لیکن کچھ یہ بھی خبریں آئیں کہ پیسے آ گئے پاکستان کے پاس لیکن اس منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا. پھر کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ کچھ ہم نے جو معلومات ہیں وہ شیئر کی IMF کے ساتھ، جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کی نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھی ٹرمز پہ کیا جائے، سب سے اچھی ٹرمز پہ لونز بھی اس کے ہوں گے، کیونکہ اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ بھی چین سے آنی ہے اور چین کے بڑے بڑے بینکوں سے یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو اس میں جو ہے نیگوشیشنز ٹف ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے انٹرسٹ ہیں، کچھ چائنا کے انٹرسٹ ہیں، اور ان دونوں انٹرسٹ کو ہم نے مرج کرنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے کہ امریکہ کچھ پاکستان میں روک سکتا ہے کسی چیز کو، تو آئی تھنک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان نے کئی بار ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا مالک ہے اور پاکستان کی فورن پالیسی میں بھی ایک انڈیپینڈنس ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے پیسے لیے ہیں ابھی $1.5 بلین، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ 14.5 ہے. یہ تو IMF سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال اس وقت جو پاکستان کا ریٹ چل رہا ہے وہ لائبر سے کوئی 6-7% اوپر چل رہا ہے. تو یہ کمرشل پلس کنسیشنل دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے جب نیگوشیشنز ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم بھی لیتی ہیں. تو آئی تھنک اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑی جلدی افواہیں اور اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور ٹو شو کہ سم ہاؤ یہ چین کے ساتھ تعلقات ہمارے جو ہیں اسٹیڈی نہیں ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، CPEC کی ہم اگر بات کر رہے ہیں، یہ خبریں کیوں گردش کرتی ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے؟ کیا ایسا دباؤ ہے؟ اور اگر دباؤ ہے تو اس کو سے پاکستان چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ CPEC کے حوالے سے ہم نے پوری قوم کو بتایا کہ CPEC جب بنے گا پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی اور چین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی انویسٹمنٹ دیکھنے کو آئی نہیں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ CPEC منصوبے کے نتیجے میں اورینٹ ٹرین بن رہی ہے، میٹرو بن رہی ہے، پاور پلانٹس لگ رہے ہیں، لیکن اب تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آتی ہے. دیکھیں ملک صاحب، اب CPEC ایک دوسرے سٹیج میں آ گیا. پہلے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ زیادہ پروجیکٹس تھے، اور اگر IPPs بھی دیکھیں تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس تھے جس کے تحت وہ سارا کچھ ہوا. اب آ گیا بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ اب بننی ہے، جس میں آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کی کوآپریشن ہے، جس میں ایگریکلچر سیکٹر کی کوآپریشن ہے، جس میں IT اور نالج اکانومی کی کوآپریشن ہے.